إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسمی تعریفیں وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسول تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے تھے۔ اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔
ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو عشرے ذی الحجہ ہے ان میں ہم اور آپ فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں، تکبیرات کا اہتمام کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بہرحال عشرے ذی الحجہ کی ایک فضیلت ہے، ان کا اہتمام ہم آپ کریں، فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پیدائش سے لے کر وفات تک مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ آنکھیں کھولیں اور وہ تجارتی مرکز بہت بڑا تھا، جہاں پر وہ تجارتی مرکز تھا وہیں پر وہ بتوں کا بھی بہت بڑا مرکز تھا۔ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی ستاروں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی دیوی دیوتاؤں کی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر خود بتوں کو بیچتا تھا، تراشتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی جگہ آنکھیں کھولی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلے ہی سے ہدایت تھی، آپ نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جانتے تھے یہی وہ ابراہیم ہے جو خلیل اللہ بن سکتے، یہی وہ ابراہیم ہے جو توحید کی دعوت دے سکتے، یہی وہ ابراہیم ہے جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں وہاں توحید کی دعوت دے سکتے۔ بہت بڑا بتوں کا مرکز، عراق کا شہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا، عجائبات دکھلائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات کو ہم نے دکھلایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھ رہی، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کو خود جنہیں تراشتے ہیں ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ستارے کی، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہدایت دی، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے سب گمراہی میں ہیں، یہ جن کے سامنے جھک رہے ہیں یہ باطل معبود ہیں، حقیقی معبود صرف اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن رات میں ستاروں کو دیکھا چمکتے ہوئے۔ قرآن کریم نے بیان کیا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے، یہ ستارے بہت زیادہ چمک رہے ہیں۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا ستارہ تھا اس کے بارے میں قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ میرا پروردگار ہے۔
ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہیں، لیکن ستاروں کی جو پوجا کر رہے ہیں، چاند کی کر رہے ہیں، سورج کی کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پھر تردید کس طرح کی؟ صبح ہوتے ہوتے جب ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں ڈوب جانے والی ہستی سے محبت نہیں کرتا، جو ڈوب جائے، جس میں تبدیلی آئے، اس سے میں محبت نہیں کرتا ہوں، میرا پروردگار نہیں ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند کی روشنی بھی صبح ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، کہا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ہاذا اکبر، جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہی، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، سورج کی روشنی مغرب ہوتے ہوتے، جب سورج کی روشنی شام ہوتے ہی، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میرے قوم کے لوگوں، اے ستاروں کے پجاریوں، اے چاند کے پجاریوں، اے سورج کے پجاریوں، اے دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں، میں شرک سے بری ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو اس کی طرف کر لیا ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان و زمین کو یکسو ہو کر پیدا کیا، تن تنہا بنایا۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، قوم کے لوگ جھگڑا کرنے لگے، ارے ہم لوگ اتنے دیوی دیوتاؤں کے پجاری ہیں، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہو۔ آج بھی آپ دعوت دے کے دیکھیے، دعوت توحید، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیے، لوگ یہی کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو حالانکہ میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں۔ ایک پیغمبر، اللہ کے خلیل، توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو لوگ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں سب سے مشکل اگر کوئی دعوت ہے تو دعوت توحید ہے۔ آپ توحید کی دعوت دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کا سگا چچا آپ سے ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا باپ آپ سے ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی بہن، آپ کی ماں، خاندان و قبیلے کو لوگ آپ کو چھوڑ دے۔ تاریخ شاہد ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافرین مکہ صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اپنی امانتیں لا کر رکھ جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم نے جب پوچھا اے مکہ کے لوگوں میرے بارے میں تمہارا تجربہ کیا ہے، تو مکہ کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، میرا تجربہ ہے آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ لیکن جب نبی اکرم نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کا یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا، دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تاریخ شاہد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اتنا مارا کافروں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنی توحید کی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور توحید کی دعوت اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں، اپنے ابا سے شروع کر رہے ہیں، اور بڑے سلیقے سے، بڑے اچھے انداز میں، بہت ہی سلیقے سے، بہت ہی اچھے بہترین انداز میں شروع کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کا انداز، وہ بھی خلیل اللہ ہے، کیسا ہو سکتا ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔
قرآن نے جس طرح بیان کیا اسلوب دیکھیے، ایک باپ سے کس طرح توحید کی دعوت دے رہے ہیں باپ۔ سورہ مریم آپ پڑھیے، اس میں پوری تفصیل سے بات آئی ہے، دعوت دے رہے ہیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، میرے ابو جان، میرے والد محترم، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اس کے بعد کہتے ہیں یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، اے میرے والد محترم، میری اطاعت کریے آپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں گا، صراط مستقیم کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان، آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا کھلا ہوا نافرمان ہے۔ کتنے اچھے انداز میں دعوت دے رہے ہیں ابو جان، والد محترم، یا اباتی یا اباتی اذ قال لی ابی، ابو جان آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ باپ کا جواب کتنا سخت تھا، توحید اتنے اچھے انداز میں توحید کی دعوت اپنے والد کو دے رہے، لیکن والد کا جواب کتنا سخت۔ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اس سے باز نہ آیا، دوبارہ کوئی ایسی بات کی، تو میں تمہیں پتھروں سے تیرا سر پھوڑ دوں گا، کچل دوں گا، جا میرے گھر سے نکل جا۔ آج بہت سے لوگ کہیں بھی جاؤ پروگرام یا جمعہ، کہتے ہیں کہ بڑے اچھے انداز میں آپ دعوت توحید کے موضوع پہ خطاب کریں، لیکن اچھے انداز میں، حکمت سے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انبیاء کرام سے زیادہ حکمت سے دعوت توحید کون دے سکتا، لیکن کتنی پریشانیاں آئیں، کہا نکل جاؤ، نہیں پتھروں سے سر پھوڑ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ تھے، کہا قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ، ٹھیک ہے سلامتی ہو، میں آپ کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرتا رہوں۔ جب اللہ نے روک دیا تو آپ رک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، وہ شرک اور کفر میں اس کی موت ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کا باپ آزر آئے، کہے گا آج بیٹے مجھے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں کہتا تھا نا کہ تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ آزر کہیں گے کہ میرے بیٹے آج میں ساری باتیں تیری ماننے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قیامت کے دن تجھے ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ آج میری نظروں کے سامنے میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ حکم ہوگا فرشتوں کو آزر کو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو توحید ہے، ایمان ہے۔ ایمان کی دولت کو بچائیے، دنیا لٹ رہی ہے، لٹ جائے آپ کی ساری چیزیں اگر چلی جائیں گی تو آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ایمان جانے کے بعد اگر آپ کی موت کفر اور شرک میں ہو گئی، آپ کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، تو آپ کو جہنم کی آگ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، اپنے والد کو، والد کے بعد اپنے
والد کے ساتھ پوری قوم کو دعوت توحید دے رہے ہیں۔ سورہ انبیاء میں ایک تفصیل سے آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، آپ کے ایمان میں تازگی ہوگی، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ کہا ابو جان، اپنے ابا سے اور قوم کے لوگوں سے کہا یہ جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کے سامنے تم بیٹھے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے مجھے بتاؤ۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جیسے آج کے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا، بس ہم بھی کرتے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تب تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی گمراہی میں ہو، سب لوگ گمراہی میں ہو۔ ان لوگوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ابراہیم کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ انہیں مذاق اس لیے لگ رہا تھا کہ ان لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، والارض وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی بات کا قائل ہوں، اسی بات کا گواہ ہوں، یہی چیز تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، اتنے اچھے انداز میں دعوت توحید دے رہے لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں ایک چال چلوں گا جب تم لوگ کبھی پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ اور ہوا بھی، سال میں ایک میلہ لگتا تھا، وہ لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے کہا، ان کے باپ قوم والوں نے انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا۔ جب گئے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، ایک کلاڑی لی اور سب کو توڑ پھوڑ کر کے سب کو ختم کر دیا، صرف ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جو کلاڑی تھی اس پر ٹانگ دیا۔ جب لوگ واپس آئے دیکھا ہمارے معبودوں کی حیثیت، غصے میں آ گئے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کس نے کیا؟ ہمارے معبودوں کا بہت بڑا ظالم ہے۔ ان میں سے چند لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے چند ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ہو نہ ہو وہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشعرون، لاؤ اس نوجوان کو پکڑ کے لاؤ، ہم لوگ بھی دیکھیں اپنے آگے کون اتنا بڑا ظالم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے جب توحید کے مشن کو آگے بڑھا رہے تھے۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو توحید پتہ ہی نہیں، دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، نبی کی زندگی پتہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پتہ نہیں، انہیں نماز کا طریقہ معلوم نہیں، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ معلوم نہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں۔ نوجوان دین کی دعوت کیسے دے گا؟ آج نوجوان ہے، دعوت توحید دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، سوال کیا گیا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا، اتنی بری حرکت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اپنے بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ کہا پوچھ لو،
بابا بڑا بت آپ کا موجود ہے، اس سے پوچھیے کون توڑا ہے، وہ بتائیں گے نا، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم انکم انتم الظالمون، وہ لوگ اپنے دل میں کہنے لگے ہو نہ ہو یہی ظالم ہے، پھر منہ کے اونھے بل کہہ رہے ہیں، جب کوئی دلیل نہیں بن پائی خلیل اللہ کے سامنے تو کہتے ثم نکسوا علی رؤوسہم ہؤلاء ينطقون، اے ابراہیم یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ ہمارے دیوتا، یہ ہمارے بابا، یہ ہمارے جو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو دعوت توحید دینے کا موقع مل گیا، اور دعوت توحید دینے قال فتعبدون من دون اللہ، اچھا تم لوگ ایسی چیزوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کچھ ان کو پتا ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ تم خود کہتے ہو ہمارے معبود، یہ ہمارے بابا، یہ ہمارے دیوتا، بولتے نہیں، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے جھک رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ افسوس ہے ہمیں تمہاری عقل پر، افلا تعقلون، اللہ نے عقل دیا ہے پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے بولتے نہیں۔ آپ کسی مشرک کو، کسی بھی جو توحید کا دشمن ہے اس کو دعوت دیں گے، جب ہار جائے گا تو آپ سے جھگڑا کرے گا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ وہی کوشش قوم کے لوگوں نے کیا، وہی کوشش جب کچھ نہیں بن پایا تو کیا کیا کہ معبودوں کی مدد کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، اپنے معبودوں کی مدد کرو، آگ جلاؤ اور اسے اس میں ڈال دو، جلا دو ابراہیم کو اگر تمہیں اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے۔ حرقوا وانصروا آلہتکم، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ آگ جلائی جاتی ہے، لکڑیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، آگ اتنی تیز تھی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر آسمان سے بھی کوئی پرندے گزر جاتے تھے تو بھی راکھ ہو جایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ ہواؤں کا فرشتہ آتا ہے، ابراہیم کہو تو ہوا چلا دوں آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ، میں اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، وہی ہمارے لیے کافی ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، صرف یہ دعا کر رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہو، بہترین کارساز و کام بنانے والا ہے۔ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، منجنیق جو جھولے کی طرح اس سے آلہ ہوتا ہے اس سے پھینکا جاتا ہے دور سے، کیونکہ آگ اتنی تیز تھی اگر قریب سے کوئی پھینکتا تو بھی جل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خلیل اللہ کے بارے میں حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو نہیں جانتی کہ میرے بندے ابراہیم نے کس کو پکارا، اے آگ تو میرے بندے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ گلزار بن جاتی ہے، ٹھنڈی بن جاتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے سلامتی کا لفظ استعمال کیا کہ اتنی زیادہ ٹھنڈک مت بند کہ خلیل اللہ کو نقصان پہنچے۔ شاعر کہتا آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ظلم کی آگ کو گلزار بنانے والے، نار نمرود کو دنیا سے مٹانے والے، ظلم کی جو آگ تھی وہ گلزار بن گئی۔ سارے لوگ دیکھتے رہو، لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام آج جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، آگ ان کا رواں بھی نہیں جلا سکتی، آگ ان کا رواں بھی نہیں جلا سکتی۔ کوئی ذرہ برابر ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا۔
جانور بھی ابراہیم خلیل اللہ کی جس طرح مدد ہو سکتی تھی مدد کر رہے تھے۔ میڈک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کیا ہے، اور میڈک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے لعاب، اپنے تھوک سے آگ کو بجھانے کی، اس کی اخلاص جو اس کے خلوص تھا، آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور وہیں چھپکلی کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اسے جہاں دیکھا جائے مار دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اور آگ کو پھپکار رہی تھی تیز کرنے کے لیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب گئے، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے پیدائش سے لے کر وفات تک ابتلا و آزمائش سے بھری پڑی۔ پوری زندگی دیکھیے، ابتلا و آزمائش کا دور ختم نہیں ہو رہا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، آزمائش پہ آزمائش، آزمائش پہ آزمائش۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مل جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ 69 مرتبہ تذکرہ آیا ہے قرآن میں آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر وہ آیت کریمہ موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك جزءا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کر، كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہارا ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان تو اللہ ہے کہ تم مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندہ اور زندگی موت ساری چیزیں تیرے ہاتھ میں، بس اطمینان قلبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قال فخذ أربعة من الطير، کہا کہ 4 پرندوں کو اپنے پاس لاؤ اور اس کو مانوس کرو، اس کو پالو پوسو، پھر اس کے ٹکڑے کر کر 4 کو الگ الگ رکھ دو، ایک پہاڑ، ایک دوسرے پہاڑی پر، تیسرے پہاڑی پر، چوتھے پہاڑی، پھر انہیں آواز دو، بلاؤ، ثم ادعهن يأتينك سعيا، انہیں کہا کہ ٹکڑے کر کے الگ الگ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، دیکھو پرندے تمہارے پاس کیسے اڑتے ہوئے آتے ہیں، تب تمہیں یقین ہو جائے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا۔ آپ خلیل اللہ ہیں، ابتلا و آزمائش کی ایک گھڑی اور آ جاتی ہے، نمرود سے مناظرہ ہوتا ہے، نمرود سے مناظرہ ہوتا ہے، اس وقت کا ظالم و جابر جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، لوگ اس کو رب مانتے تھے، پروردگار مانتے تھے، مناظرہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ بحث و تکرار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اسے نقل کیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اے نبی نہیں دیکھا، حاج ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں بحث و تکرار کر رہا تھا جو وقت کا بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اس نے اپنے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں زندگی ملتی ہے، جس کو چاہتا ہوں مر جاتا ہے۔ ایک کو کہا اس کو قتل کر دو، ایک کو کہا چھوڑ دو، لیکن خلیل اللہ کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، یعنی پورب سے نکالتا ہے پشچم میں ڈبوتا ہے۔ تو سورج کو پشچم سے نکال دے اور پورب میں ڈبو دے،
قرآن کریم نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، نمرود کفر وقت کا ظالم و جابر بادشاہ حق کا بکا رہ گیا، کوئی اس کے پاس جواب نہیں بن پایا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اس کے بعد جب نمرود سے مناظرہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے، اور شہر کے لوگ ماننے کے لیے میری بات تیار نہیں، تو آپ فلسطین کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھنے کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔